تو خاور گنبد سے اس پر اور کل نواز شریف صاحب نے ایک طرح سے قوم سے خطاب کیا اور جو گفتگو انہوں نے کی، ان دونوں صورتحال پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. خاور، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. کل بیرسٹر علی ظفر گفتگو کر رہے تھے اور جب ان سے سوال اٹھایا گیا کہ یہ تو آپ ہی کی درخواست تھی جس پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنا جو نوٹیفیکیشن ہے واپس لے لیا. اب سب کو یہ میسج گیا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ڈیلے میں کسی طریقے سے ایک کردار ادا کر دے یہ نوٹیفیکیشن کی معطلی آر او ڈی آر اوز کی، کیونکہ ان کی تربیت روک دی گئی ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ہی ایکچولی بھاگ رہی ہے جیسے کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھی اور اس اپلیکیشن کے نتیجے میں اب یہ ہرڈل آئی ہے، تو ایک ذمہ داری تو ان کے سر پہ آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپلیکیشن انہوں نے ابھی کی، وہ تو شروع سے ہی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف والے کہ چونکہ اس وقت جو نگراں حکومت ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر، وہاں پہ جو آپ کو پتا ہے ایک بائسڈ ہے ٹورڈز جو پارٹیز کے کچھ کے اگینسٹ ہے کچھ کے حق میں ہے. لہذا جو انتظامی امور پہ لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی بجائے جو جوڈیشل افسران ہیں ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز لگایا جائے. ایک اپلیکیشن تو ہے. اب ایک تنقید کا سامنا تو ہے تحریک انصاف کو، لیکن میرے خیال میں اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا. اس کی وجہ بڑی واضح ہے. لیکن کب خاور، اب ٹائم ہی کتنا ہے، کتنی ٹائم ہمارے پاس ہے، جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ہی وہ جو 55-54 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اور کمی ہوتی جائے گی. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم ہے، اگر فرض کریں یہ جو آرڈر ہے اس حوالے سے کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہونی ہے تو الیکشن کمیشن کا رات کو بھی اس کے اوپر ایک پریس ریلیز آ گئی تھی کہ اگر اس حوالے سے ویسے وہ تیاری پوری طرح ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا بھی ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کا حل نکال لیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے فی الوقت جو ایک پاکستان تحریک انصاف کو ایک تنقید کا تو سامنا ہے اس حوالے سے، لیکن ایک ایشو ہے اور اس کا حل میرے خیال میں نکالا جانا بھی چاہیے. اور یہ جو ڈی آر اوز اور آر اوز کا معاملہ ہے اور اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون والے یہ جو تنقید کر رہے ہیں اس کو ان کے پاس ایک جواز تو آ گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدر یہ بھی بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ یہی لاہور ہائی کورٹ تھی، یہی سپریم کورٹ آف پاکستان تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک سے زیادہ دفعہ حکم آیا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے. اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا آپ کر نہیں سکتے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس معاملے کے اوپر بھی اسٹینڈ لینا چاہیے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ایک آئینی ذمہ داری ہے وقت کے اوپر انتخابات کروانے کے حوالے سے، تو آئین بجا طور پر سپریم ہے اور آئین کو فالو کیا جانا چاہیے. اور اس فیصلے کے حوالے سے میرے خیال میں جو بھی ان کو قانونی اور آئینی اقدامات اٹھانے ہیں اور وہ اٹھائیں. اور میرے خیال میں 8 فروری کے حوالے سے جس طرح سپریم کورٹ نے واضح کیا ہوا ہے کہ یہ پتھر کے اوپر لکیر کے برابر ہے یہ فیصلہ اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی رد و بدل بالکل اور کوئی روک رکاوٹ اس حوالے سے جو ہے برداشت نہیں کی جانی چاہیے اور میرے خیال میں ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا. اچھا خاور، کل نواز شریف کا خطاب کیسے دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے اس سے کیا انہوں نے میسج دیا؟ اوور آل جو ان کا خطاب تھا، دوسرے وہ عوام سے بھی مخاطب تھے، پھر انہوں نے کہا کہ 8 فروری وہ دن ہے جس دن آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس دن ظاہر انہوں نے ایک طریقے سے موٹیویٹ کیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں اب حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جب ان کے تمام کیسز بھی ختم ہو گئے ایک طریقے سے نواز شریف صاحب کے، اور ظاہر ہے ایک بڑے کنٹینڈر کے طور پہ سامنے آئی ہے مسلم لیگ نون نواز شریف کی واپس آنے کے بعد انتخابی سیاست میں؟ صدف، ابھی آپ اپنے ابتدائیہ کے اندر بتا رہی تھی کہ ایک طرح سے یہ قوم سے خطاب ہے، ایک طرح سے نہیں ہے. انہوں نے پوری طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا جو انہوں نے جب یہ ویڈیو ریلیز کیا انہوں نے کہا جی وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے کلی طور پر یہ قوم سے خطاب تھا. دیکھیں اس کے حوالے سے ایک مومنٹم جو ہے جنریٹ کیا گیا کہ جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے. ظاہر ہے ایک بڑا ان کے لیے یہ موقع تھا. تمام جو کیسز ان کے حوالے سے تھے اور ان کا ایک آرگومنٹ تھا کہ ان کے خلاف یہ کیسز جان بوجھ کے بنائے گئے، عدالتوں کی طرف سے ان کو بریت ملی ہے تو وہ بالکل حق بجانب ہے یہ آرگومنٹ اپنانے کے لیے کہ دیکھا یہ سارے کے سارے کیسز غلط تھے. بجائے اس کے باوجود اس کے کہ ظاہر ہے جو نیب پروسیکیوشن ایجنسی ہے انہوں نے اپنے سارے کے سارے اعتراضات ہی واپس لے لیے، تو عدالتوں نے اب کیا کرنا تھا
جب کیس کرنے والے کہہ جائے کہ ہم کیسز واپس اپنا لیتے ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب کل جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور یقین کریں تمام میڈیا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ محترم نواز شریف صاحب آئیں گے۔ ایک اچھی بات کی انہوں نے کہ جی 8 فروری کو پاکستان کی عوام کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ ججمنٹ دیں، وہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، سیاسی مستقبل ہے، معاشی مستقبل ہے، وہ کس کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں اور فیصلہ کریں، وہ کرنا چاہیے عوام کو۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہماری کم از کم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ ایک امید تھی کہ وہ جو ہے نواز شریف صاحب کو لائے عمل دیں گے، وہ بتائیں گے کہ موجودہ جو اس وقت معاشی چیلنجز ہیں، پارٹی ان کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے وہ ایک سے زیادہ دفعہ جب انہوں نے اپنے پارلیمانی بورڈ سے خطاب کیا، اس کے اندر انہوں نے اتحاد کا جو ہے کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جائے ہمیں اتحاد کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ کل اتحاد کا کوئی اس میں ذکر نہیں تھا، تھوڑا سی کنفیوز نظر آئے، لیکن ظاہر ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ جو تمام قانونی چیلنجز تھے وہ آلموسٹ ان کے حل ہو گئے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی وہ جو تاحیات نااہلی کا ہے وہ ٹک اپ ہوا ہے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا یا پھر وہ ایک آلریڈی قانون پاس ہوا ہے 5 سال کا، دیکھتے ہیں، کیونکہ اس پر تو بڑا ان کا واضح موقف آتا ہے نون لیگ کی جانب سے کہ جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ تھینک یو سو مچ خاور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے۔ صبح سویرے ہم جاننا چاہ رہے تھے جی کیا اسلام آباد میں اس ساری ڈیولپمنٹ کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں۔